خوشامدید آپ سبھی کا اردو ادب کے اس خاص منچ پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایک سیریز جو کہ کلاس 10 کی NCERT ہے، اور آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے پہلا چیپٹر ہے۔ یہ کلاس نہ صرف 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بلکہ جو بھی ٹیچنگ ایگزام کے لیے اردو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی NCERT بیسٹ ہے، یا پھر نیٹ کی تیاری کرتا ہے اس کے لیے بھی NCERT بیسٹ ہے تاکہ وہ اپنا ایک بیس بنا سکے۔ NCERT بیسٹ ہے، یہاں سے جو بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں UP TGT ہو، PGT ہو یا پھر ریٹ مینس ہو، وہ سارے NCERT سے لگ بھگ یہاں سے 75% کوشچن جو آتے ہیں وہ NCERT سے ہی آتے ہیں۔ NCERT جو ہوتی ہے وہ ہمارا بیس ہے، اس کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری کلاس 1 ہے اردو NCERT کی، جو کہ چیپٹر 10th کلاس کا چیپٹر 1 ہے اسماعیل میرٹھی کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 میں ہوتی ہے، میرٹھ میں ہوتی ہے UP میں۔ 1917 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیدائش محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ ان کی سنِ پیدائش وفات 1844 سے 1917 ہے۔ پیشہ خدمات ہی وہ عمر میں ملازم ہو گئے۔ اردو فارسی کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ انہوں نے علم و ادب کی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں ہم ادبی خصوصیات، یعنی کہ اس نے اردو میں کیا کیا، ادبی خصوصیات کیا ہے اس کی۔ انہوں نے بچوں کے لیے نفسیات، ذوق، شوق، پسندیدہ، ناپسندیدہ کا گہرا جائزہ لیا۔ بچوں کے لیے خاص طور پر نظمیں لکھی، اردو کی درسی کتابیں تیار کی جو آج بھی بڑی رغبت سے پڑھی جاتی ہے یہاں پہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا ان تحریروں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جو اسماعیل میرٹھی ہے انہوں نے اس انداز سے اپنی نعت لکھی ہے، اس انداز سے اپنی جو ہے نظمیں لکھی ہے تاکہ جو بچہ ہے وہ اچھے سے پڑھ سکے۔ حمد لکھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے تناظر پیدا کیے، یعنی کہ چھوٹی بات سے بہت بڑی باتیں انہوں نے بتائی ہے، اور بلا صبح وہ بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی اور تشریح یہاں پہ کریں گے۔ دیکھو یہاں کے جو یہ ورڈس میننگ ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے، یہ رٹنے نہیں ہے، بس اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اردو لٹریچر میں پکڑ بنانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اس کے اردو کے ورڈس میننگ ہوتے ہیں۔ ورڈس میننگ یعنی کہ اردو کے الفاظ اور ان کے معنی جو ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ۔ آپ کو جو PDF ہے یہ کلاس کے بعد جب آپ کلاس دیکھو گے، کلاس کی جو ڈسکرپشن ہوگا اس میں آپ کو ایک لنک ملے گا، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو 2-3 بار 2x پہ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں ہم یہاں پہ کہ سب سے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ خوشنما۔ ہاں ایک چیز اور یاد رکھنا، جیسے حمد کا مطلب ہوتا ہے نعت۔ ایک منٹ، نعت کا مطلب ہوتا ہے نعت کا مطلب ہوتا ہے نعت۔ تو نعت کا مطلب ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ ہوتی ہے نعت۔ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھا جائے اس کو کہتے ہیں حمد، اس کی تعریف بڑھائی کرنے کے لیے لکھی جائے اسے کہتے ہیں حمد۔ یہ پوچھا جاتا ہے بڑے ایگزامس میں بھی پوچھا جاتا ہے، چھوٹے ایگزامس میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ ہم اس طرح سے پڑھا رہے ہیں کہ آپ 10th میں ہو، آپ کا کنسیپٹ بہت اچھے سے کور ہو جائے، آپ آگے بھی ان کو پڑھ پائے، کیونکہ جو اردو ہے اس کی جو NCERT ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے کوئی بھی بیس بنانے کے لیے۔ تو اس میں کا ایک الفاظ ہے خوشنما۔ خوشنما کا مطلب ہو جائے گا اچھا دکھائی دینے والا یعنی خوبصورت، اچھا دکھائی دینے والا یعنی خوبصورت۔ تو خوشنما کا مطلب ہوتا ہے اچھا دکھائی دینے والا یعنی خوبصورت۔ ایک ہوتا ہے خلعت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے
कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। यानी कि खलत का मतलब होता है कीमती लिबास, बहुत ज़्यादा कीमती कपड़ा होता है जो किसी बादशाह की तरफ से दिया जाए, किसी करीबी को दिया जाए, कोई अच्छा काम किया हो उसको किसी तरह से उसको दिया जाए, उसको कहते हैं खलत। नेक्स्ट है इसमें चश्मा। चश्मा कहते हैं चश्मा। चश्मे का मतलब होता है कि सोता वो जगह जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है, जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है, जहाँ से जो पानी है वो बहने लगता है, उसे कहते हैं चश्मा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि तस्बीह ख्वान, खुदा की पाकी बयान करना। शायरी से यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वान कहा जाता है। तस्बीह ख्वान का मतलब होता है अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, तस्बीह कहलाता है। और यहाँ पे जो तस्बीह जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं बल्कि जो चिड़िया है, शायर जो है इस्माइल मेरठी है, उसने जो तस्बीह ख्वा यानी कि तस्बीह कहने वाले कहा है, परिंदों को कहा है, चिड़ियों को कहा है, क्योंकि वो चहचहा रही है इस तरह से। तो मुयस्सर होने का मतलब होता है हासिल होना। कदरदान, कदर करने वाला, ये कहते हैं ना कदरदान। नेक्स्ट हो जाएगा कारखाना, काम करने की जगह मुराद दुनिया। तो कारखाना सिर्फ किसी फैक्ट्री वगैरह को नहीं कहा जाता, बल्कि जो दुनिया है ये भी एक कारखाना है। उर्दू में यहाँ कारखाने का जो यूज़ हुआ है, वर्ड का जो यूज हुआ है वो दुनिया के लिए यूज हुआ है। शायर ने जो कारखाने का यूज किया है वो दुनिया के लिए किया है। नेक्स्ट है हमारा राइंगा, बेकार, फिजूल, यानी कि वास्ट, जिसे कहते हैं वास्टलेस, जिसे जो हमारी काम की कोई चीज़ें नहीं होती उसे कहेंगे राइंगा कहेंगे उसको। आगे अब हम जो है इस्माइल मेरठी की जो नज़म है हम्द, उसकी तसरीह करेंगे और उनको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई क्या आसमां बनाया। यहाँ पे तारीफ़ यानी कि बढ़ाई बयान करना, उस खुदा की बढ़ाई बयान कर रहे हैं जिसने जो ज़मीन बनाई है, आसमान बनाए हैं, हम और आप बनाए हैं। हम जब भी आसमान को देखते कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ बनाई है वो ये जो बना सकता है। यहाँ पे हम कहते हैं किसी चीज़ को हम देखते क्या अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनाई है। अल्लाह ताला बहुत ही कुछ भी बना सकता है, बहुत बड़ा है, तारीफ़ों वाला है, नेक है, पाक है, कुछ भी कर सकता है। तो उसकी पाकी बयान करने के लिए हम कह सकते हैं कि कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, क्या क्या बनाया। तो मिट्टी से बेल बूटे बनाए, क्या खुशनुमा उगाए, खुशनुमा यानी कि खूबसूरत, पहना के सब्ज़ खलअत, इसको जवाब बनाया। खलत कहते हैं ना सब्ज़ लिबास जो होता है, लिबास होता है इसको। अभी इसकी तसरीह हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि सूरज से हमने पाई गर्मी, सूरज अल्लाह ताला ने सूरज बनाया है ताकि हम दिन हो सके, रोशनी के लिए सूरज बनाया है ना, रोशनी के लिए सूरज बनाया। और गर्मी यहाँ से पड़ती है तो क्या है, तो रोशनी भी यहाँ से है। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया, यानी कि पानी जो चश्मा होता है, जब पानी जो है वो फूटता है फव्वारे की तरह इस तरह से बहने लगता है, जो वो होता है चश्मा कहते हैं। चश्मा पानी, जो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ें इसीलिए बनाई हैं ताकि इंसान है वो दुनिया में रह सके और इन चीज़ों का यूज़ कर सके। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है अल्लाह ताला ने वो हर चीज़ बनाई। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई है तो लगभग जो हमारा सबसे ज़्यादा दुनिया में पानी है। तो नेक्स्ट है इसकी तसरीह करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने ये दुनिया बनाई है, कैसी ज़मीन बनाई है, आसमान बनाया है। दुनिया और आसमान में कोई और नहीं बना सकता, बिल्कुल और कोई यहाँ पे नहीं बना सकता जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनाया है, कोई और इसे नहीं बना सकता। मिट्टी से कैसे खुशनुमा पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों यानी कि सब्ज खलगत से किस तरह सजाया है वो जवान नज़र आए। बिल्कुल। तो ए मेहरबान खुदा, तूने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया और लोगों को गर्मी भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है। खुदा तेरी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है।
بالکل ہر چیज़ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیا بھرتی ہے پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کو تجھ کو ہے قدردان بنایا۔ بالکل ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا۔ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو تصریح ہے کہ اسماعیل میٹھی ہے، ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہے، تو اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ خدا تو نے کیسے کیسے پیارے پیارے پرندے چڑیا بنائی ہیں، جب وہ چہکتی ہے تو لگتا ہے جیسے کبھی تیرے گن گا رہی ہے۔ بالکل جو چڑیا وہ بھی چہکتی جیسے کبھی گن گا رہی ہے، تسبیح خوان ہے۔ اے خدا تو نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہے، تو ہی ہے نعمتوں کی قدر جانتا ہے، تو ہی نعمتوں کی قدر جانتا ہے۔ اے خدا تو نے اس جہاں میں ایسے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اسے تیری قدرت کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر نے اس مصرعے میں دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار فضول نہیں ہے، ہر شے کا آمد اور مفید ہے۔ بالکل ہر جو چیز ہے وہ اچھی ہے، ہر چیز کو مفید کار بنایا ہے، یعنی کہ مفید کار کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو بہت اچھا بنایا ہے، ہر چیز کو یوزفل بنایا ہے، ہر چیز کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مہتو ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مہتو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو چیز ہے وہ بیکار نہیں بنائی ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے، خدا نے اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں، بہت سی نعمتیں عطا کی ہے، انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا یہاں پہ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہو جائے گا ہمارا یہ جو کوشچن ہے یہاں پہ ہم ان کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ کوشچن ہے شاعر نے بیل بوٹے سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ بیل بوٹے کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مٹی سے پودے اگتے ہیں اور ان بیل بوٹے پھول پھل لگتے ہیں، اسی لیے شاعر نے خدا کی خدمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کہ مٹی سے خدا کے کس قدر خوشنما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ سوال 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ چشمہ ایک جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ اس طرح ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، سورج سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے، گویا سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے۔ بالکل۔ نیکسٹ ہمارا کوشچن ہو جائے گا کوشچن نمبر 3، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ چڑیا جب چہکتی ہے تو شاعر تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ نیکسٹ ہو جائے گا یہاں پہ آخر شعر میں کارخانہ کس سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے دنیا مراد ہے، یہ یہاں پہ اس کو کوئی بات نہیں، اسے تو چھوڑو۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ کچھ سوالات ہیں ہم نے لیے ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس میں تو پوچھے ہی جاتے ہیں 10th کلاس میں، یہاں سے آپ سے کوشچن یہاں پہ دیکھے جائیں گے۔ تو کوشچن ہے پہلا کوشچن نمبر 1 ہے یہاں پہ، ایک منٹ رکو، تو کوشچن نمبر یہاں پہ 1 ہے، نظم حمد کے شاعر کون ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا اسماعیل میٹھی، آپ کو تو یاد ہی ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارا نظم میں مٹی سے کیا اگائے جانے کا ذکر ہے؟ ایک عمارت ہے، دیکھو خوشنما پودے اور بیل بوٹے ہے نا، خوشنما پودے اور بیل بوٹے، یہاں بیل بوٹے کہا گیا یعنی کہ جو پتے ہوتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے پھل پھول ہوتے ہیں، بیل ہوتے کچھ بھی ہوتا ہے مٹی سے، ان کو کہا گیا ہے بیل بوٹے۔ نیکسٹ ہوتا ہے ہمارا لتائیں ہوتے جنہیں ہندی میں لتائیں کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے شاعر نے سورج کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ رائٹ آپشن ہے اس کا کیا ہوگا؟ چشمہ سے تشبیہ دی ہے، بتا دیا آپ کو چشمہ کسے کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا چڑیا کیا کرتی ہوئی بیان کی گئی ہے؟ چڑیا جو ہے کہ وہ چہچہاتی یا پھر تسبیح کرتی ہوئی بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا نظم کے آخر شعر میں دنیا کو
क्या कहा गया है? दुनिया को कारखाना कहा गया है। तस्बीह ख़वान से क्या मुराद है? खुदा की तारीफ़ या तस्बीह करने वाले। खुदा की तारीफ़ या तस्बीह ख़वान से क्या मुराद है? तस्बीह ख़वान से मुराद है कि खुदा की तारीफ़ या तस्बीह करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सूरज ज़मीन वालों को क्या अता करता है? रोशनी अता करता है। गर्मी और रोशनी दोनों अता करता है। बिल्कुल, गर्मी और रोशनी दोनों अता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि अरे एक मिनट रुको। कायनात की हर शय से क्या टपकती महसूस होती है? कारीगरी। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, कारीगरी। तो नेक्स्ट है हमारा कि इस दुनिया के कारखाने में कोई चीज़ कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं है? कारआमद है, राइंगा या बेकार फिजूल नहीं है? बेकार फिजूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इस्माइल मेरठी बुनियादी तौर पर किसके लिए नज़में लिखने के लिए मशहूर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों के लिए। एक और नज़ीर अकबर आबादी, वो भी एक नज़ीर अकबर आबादी ने भी बहुत ही बड़ी बड़ी नज़में, बहुत सारी नज़में उन्होंने लिखी, उसे अवामी शायर कहा जाता है। बच्चों के लिए नज़में लिखने के लिए कौन मशहूर है? तो ये हो जाएगा इस्माइल मेरठी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी जो क्लास है यहाँ से शुरू करते हैं और आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। आप जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो मन आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।